بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین، ویسے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اچھی خبروں سے ہم اپنا شو شروع کریں، مگر ایک افسوسناک خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. اور کراچی میں ڈیفنس میں ایک فلیٹ میں اداکارہ حمیرہ اصغر جو ہے ان کی لاش برآمد ہوئی ہے. اور وہ لاش جو ہے تقریباً 20 سے 25 یا پھر کوئی 1 مہینہ تک کہا جا رہا ہے کہ اتنی پرانی ڈیڈ باڈی ہے. اب اصل میں ہوا یہ کہ جو مالک مکان تھا جس فلیٹ میں وہ رہ رہی تھیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کیس کیا ہوا تھا عدالت میں کہ جو اداکارہ ہیں وہ کرایہ نہیں بڑھا رہی ہیں، اور دوسرا نہ تو وہ کرایہ ہمیں ٹائم پہ دے رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں مشکل ہو رہی ہے. اور وہ اکیلی رہتی تھیں فلیٹ پر وہاں پہ کراچی میں. تو عدالت نے جون سا ہے نا وہ جو آرڈر تھا وہ پولیس کو دے دیا کہ آپ فلیٹ جو ہے وہ خالی کروا دیں. تو جب پولیس نے وہاں پر ڈور وغیرہ ناک کیا، کسی نے کھولا نہیں، تو پھر پولیس نے وہاں پر دروازہ توڑ دیا اور پولیس اندر گئی. اور جیسی وہ انٹر ہوئی تو ان کو پتہ لگا کہ سامنے جو ہے ایک لاش پڑی ہوئی تھی. ابھی کہنے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ شاید نیچرل ڈیتھ تھی، مگر اس کی ایگزیکٹ ابھی سچویشن کا نہیں پتہ، کیونکہ جب تک کہ پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا ڈیڈ باڈی کا تب تک کہ پتہ نہیں چلے گا. اس لیے پولیس نے جو ہے پوسٹ مارٹم کے لیے جو ہے وہ ڈیڈ باڈی بھیج دی. اب یا اللہ، اب مجھے ایک چیز کا بڑا افسوس تھا. مجھے نہیں لگتا اس کو کسی نے ابھی دیکھا جو چیز مجھے دیکھنے کو ملی. جو ڈیڈ باڈی ہے جب لینے کے لیے لوگ گئے وہاں پہ، جس بھی ادارے سے تھے جہاں سے بھی تھے، ایک صاحب ہیں وہ اورنج کلر کی ٹی شرٹ پہنے ہوئے، ان کے ساتھ ایک اور بھی ہیں جو ڈیڈ باڈی کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کیمرہ جو ہے نا میرے پہ رکھو. تو یہ ڈیڈ باڈی ہے اور وہ بھائی صاحب اپنا منہ رکھ کے تو کیمرے پہ دکھا رہے ہیں، اور اس کے بعد سیلفی پہ یہ ڈیڈ باڈی کے ساتھ نا اپنی سچویشن اور وہ جو سامنے والا بندہ ہے اس کو دکھا رہے ہیں. ایک انسان اس دنیا سے چلا گیا، اس کی لاش ہے، اور کس کنڈیشن میں کہ اتنی پرانی لاش ہے، اس کی ڈیڈ باڈی دیکھی نہیں جا رہی لوگوں سے، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے ایسے. اور آپ اس وقت بھی آپ کو یہ پڑی ہے کہ آپ کا چہرہ آ جائے، آپ کسی طرح یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے تو آپ وائرل ہو جائیں کہ اس ڈیڈ باڈی کو آپ لینے کے لیے گئے تھے. ہائے اللہ یار، ہم لوگ کا دل جو ہے کدھر ہے؟ کیسی سوچ رکھتے ہیں ہم؟ کس طریقے کے لوگ بن گئے ہم انسان تو نہیں رہے. انسان اس طرح کے ہوتے ہیں، اس طرح کی نیچ حرکتیں کرتے ہیں، ایسی گری ہوئی سوچ رکھتے ہیں، مری ہوئی ذات کو بھی نہیں چھوڑتے. میں نے دیکھ لیا، افسوس ہے. یہ جو دنیا میں اتنے مشہور ہونے کے جو طریقے چل رہے ہیں نا، یہ مطلب لاش کے ساتھ بھی آپ کو سیلفی اور ویڈیو بنانی ہے تو وہ آپ کو اپلوڈ کرنی ہے، تو آپ نے کسی طرح مشہور ہونا ہے کہ آپ کی ہر جگہ وہ ریل گھومے گی اور لوگ آپ کو بولیں گے وہ لاش کے پاس تم کھڑے تھے، تمہاری ویڈیو دیکھے ہو تو سیلفی سالے تم خود بنا رہے ہو. ایک اور بات امپورٹنٹ کہنا چاہوں گی، لڑکیوں کو ایک میسیج دینا چاہوں گی. لڑکیاں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں، خود کریں. ایک تو پیرنٹس کے ساتھ کوئی جھوٹ نہ بولیں، اور جن کے اگر کوئی ایسے سر پہ پیرنٹس نہیں ہیں، کوئی بڑے نہیں ہیں، تو پھر جہاں پر بھی آپ رہ رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، کسی جگہ پہ جاب کر رہی ہیں، اکیلے آپ نے کوئی رہائش پذیر کی ہوئی ہے، تو اس جگہ پہ آپ پہلے دیکھیں کیا وہ جگہ صحیح ہے، کیا وہ جگہ سیف ہے، میرے لیے رہنے کے لائق ہے، میری سیکیورٹی تو ایشو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کوئی لڑکا تو نہیں میرے پیچھے پڑ جائے گا، کوئی بندہ تو نہیں میرے پیچھے پڑ جائے گا. اور آج کل بہت برے حالات ہیں. لڑکیوں کو میں ایک تھوڑا سا میسیج دوں گی، یہ جو نشے تماشے ہیں اس سے بھی دور رہیے. آج کل لڑکے لڑکیوں کو نشے تماشوں کی لت میں ڈالتے ہیں، ان کو مبتلا کرتے ہیں. وہ پہلے تو تھا نا کہ لڑکیاں پیسے کے چکر میں جو ہے نا لڑکوں کے پیچھے پاگل ہو جاتی تھیں، تو لوٹنا چاٹنا جو اس طرح کی کہانیاں کر لیں گی لڑکوں سے. مگر اب یہ جو ہے نا یہ لوٹنا لاٹنا نہیں چلے گا. اب تو یہ چلتا ہی جو آپ نشے تماشے میں بچیوں کو پھنسا دیں تو اس کے بعد پھر جو وہ چاہے لڑکیوں سے ڈیمانڈ کر لیتے ہیں.
تو بہت لڑکیوں کو سیف رہنا پڑے گا. جن محفلوں میں جائیں, جن لوگوں سے دوستی کریں, جن سے ملیں, تو یہ دیکھ لیں کہ وہ آپ کو کسی بہانے سے کسی چیز کی لت میں تو نہیں ڈال رہے, آپ کو کسی چیز میں گول کے تو نہیں کچھ دے رہے, کسی مشروبات میں, کوئی چیز میں, ڈرنک میں کسی نشے کی دوائی تو نہیں ڈال دی. ہر چیز سوچ سمجھ کے, دیکھ بھال کے. تو جو لڑکیاں اکیلے آ رہی ہیں, پڑھ رہی ہیں, مل رہی ہیں, جا رہی ہیں کہیں, ادھر ادھر رہ رہی ہیں اکیلی, ان سے تو یہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے, خدا را اپنا خیال رکھیے گا. اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ناظرین, آج ہم یہ لرن کریں گے کہ یہ جو ہماری فیلڈ ہے جو ہم چوز کر رہے ہوتے ہیں, ہماری تعلیم مکمل ہونے کے بعد بھی اس وقت ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا اس وقت بھی کہ بھائی کرنا کیا ہے, کس فیلڈ کو چوز کرنا ہے, کدھر جانا ہے, کدھر ہماری جو ایک ذہن ہے ہمارا لگتا ہے کہ بھائی ہمارا یہاں پہ ہم کام چل جائے گا. یہ چیزیں پلاننگ ہمیں بہت پہلے سے کر لینی چاہیے. تو یہ کس ایج میں کر لینی چاہیے, کیسے کر لینی چاہیے, اور کیا صحیح ہے آج کے دور میں, کیونکہ ہم تو صرف اے آئی کی آواز سن رہے ہیں, مگر بہت سے ایسی فیلڈز ہیں جن کا اے آئی اور ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ شعبہ جات, وہ پوسٹ, وہ جابز, جیسے میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں, ڈاکٹریٹ اگر کوئی بات کرے اس میں کوئی چوائس نہیں ہے. ڈاکٹر تو شروع سے چلتا آ رہا ہے, وہ ابھی بھی چلے گا, وہ تو کام اس کا کہیں نہیں گیا. بلکہ ڈاکٹر کی تو آپ کو پتہ ہے عزت بھی ہے اس کے شعبے میں, وہ کام بھی ایسے اچھے کر رہے ہوتے ہیں, کسی انسانی جان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ویسے ہی عزت دار شعبہ ہے. کوئی اگر کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں آیا. اس کے علاوہ اور کون سے ایسے شعبہ جاتے ہیں جن میں ابھی فرق آیا, اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے پاس زبردست مہمان جو ہیں وہ آ گئی ہیں. اگر ہم بریک لے لیں اور بریک کے بعد ان کو بلا لیں. ڈاکٹر فوزیہ علی ہادی ہمارے پاس ہیں, چیئر پرسن ہیں کیریئر کاؤنسل کی, ٹھیک ہے. تو ہم ان کو یہاں پر دعوت دیتے ہیں اور اس کے بعد بریک لے لیں کیا, کیونکہ مجھے کسی کی آواز کوئی نہیں آ رہی ہے نا. بریک کے بعد ہم مہمان کے ساتھ جوائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بریک. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. اور ناظرین, جیسے کہ ہم نے آج کریئر کے حوالے سے بات کی ہے کہ آج ہم اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے. دیکھیں, اے آئی کا دور ہے, بہت سے ایسے کریئرز ہیں جو آگے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ختم ہونے جا رہے ہیں. جیسے کہ گرافک ڈیزائنرز کی اگر آپ بات کریں, یا پھر کاپی رائٹنگ یا کاپی ایڈیٹنگ کی آپ بات کریں, ان کی بات کیا کریں تو ان کی ساری جو پوزیشن ہے وہ اے آئی لے رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ اے آئی کو بتائیں کہ مجھے اس طرح کی گرافکس بنوانی ہے, مجھے اس طرح کی کوئی تصویر بنوانی ہے, آپ اس طرح کی ڈیٹیل اگر آپ اے آئی کو دے دیتے ہیں تو آپ کو سب کچھ ہوم ورک کر کے بنا کے سارا کچھ پریپیئر کر کے دے دیتا ہے. آج ہم نے یہی پوچھنا ہے ڈاکٹر فوزیہ علی ہادی جو ہیں ان سے کہ یہ جو کون کون سے ایسے کریئرز ہیں جو اب اس ٹائم پہ ہمارے بچوں کو سلیکٹ کرنے چاہیے. ویلکم کہوں گی آپ کو. تھینک یو سو مچ. تو اب بتائیے گا فوزیہ جی کہ یہ کون سے کریئرز جو ہیں اب آگے کام آئیں گے بچوں کو سلیکشن کے لیے. اچھا دیکھیں جی, چونکہ میرا تعلق پنجاب یونیورسٹی سے ہے اور ہم ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کی رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں, تو ان کے گائیڈ لائنز آتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں کہ جو اب جو دور ہے وہ انٹر ڈسپلنری ڈگری پروگرامز کا. اب انٹر ڈسپلنری سے مراد کیا ہے کہ آپ کی بیسک ڈگری ایک سبجیکٹ سے یا ڈسپلن سے ہو رہی ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری ڈسپلنس کے کورسز ہیں ان کو انٹیگریٹ کر دیا جائے. مثال کے طور پہ ہیلتھ مینجمنٹ اینالیٹکس. اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ڈاکٹر کا کام ہے, لیکن ہیلتھ مینجمنٹ اگر آپ ہمارے ہسپتالوں کو دیکھ لیں, اور اکثر اوقات اگر آپ پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں چلے جائیں تو کئی ڈاکٹرز کو ایم ایس کے طور پہ بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ اگر پبلک سیکٹر ہاسپٹلس کے حالات دیکھیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ مینیجیریل ایسپیکٹس کو گراسپ نہیں کر پائے ہوتے ہیں, اینڈ دیٹ از وائی کہ آپریشنس کو وہ لک آفٹر نہیں کر پاتے. دے مائٹ بی ویری گڈ ڈاکٹرز بٹ دے آر ناٹ گڈ مینیجرز. سو یہ جو انٹیگریشن ہے ڈسپلنس کی, جہاں پر کہ آپ ایک اچھے ڈاکٹر کے ساتھ ایک اچھے مینیجر کا رول جو ہے وہ انٹر ڈسپلنری کے ایسپیکٹس کو وہ کرتا ہے. اور پھر اینالیٹکس کا دور ہے. اب اینالیٹکس کیا ہے کہ جو بھی آپ کا ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے یا جو آپ کا روزمرہ کی انفارمیشن ہے, یو ہیو ٹو میک سینس آؤٹ آف دیٹ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک جو ڈاکٹر ہے فار انسٹنس,
ٹھیک ہے وہ جس چیز کے اندر بھی اسپیشلائز کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو مینیجیریل ایسپیکٹس کے پروگرامز کے حوالے سے بھی آگاہی ہو, اور پھر اس کو جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو ایسپیکٹس ہیں اس سے بھی آگاہی ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو انٹر ڈسپلنری جو کمبینیشنز ہیں یہ آگے کے جو دور میں اور جو ابھی بھی جو چل رہا ہے دور وہ اسی معاملے پر ہے. اگر آپ دیکھیں اچھا ہمیں کچھ ایسی چیزیں ضرور بتا دیں, ایسے کریئر ضرور بتا دیں جن میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ والے کریئرز آگے ختم ہونے والے ہیں, اور ایسے یہ والے کریئرز جو ہیں یہ جو اگر چوز کر لیں بچے تو یہ ختم نہیں ہوں گے, فیوچر میں یہ چلتے رہیں گے آج سے 10 سال بعد 15 سال کے بعد. جیسے ایک ایگزامپل میں ڈاکٹریٹ کی بھی دے رہی تھی, تو اسی حساب سے اور بھی کچھ چوائسیز جو ہیں وہ بچوں کو اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے ایک ہوا بنایا ہوا ہے نا کہ شاید آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں کو کے اوپر غلبہ لے جائے گا, ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ جو اے آئی ٹولز ہیں نا یہ ہماری فیسیلیٹیشن کے لیے ہیں, ہیومن فیسیلیٹیشن کے لیے ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے گی کہ بالکل ہم ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے. ہاں یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ ان اینی پروفیشن. فار انسٹنس اگر آپ دیکھیں کہ ایک سوشل سائنٹسٹ ہے, اب دیکھیں نا سائنسز کا تو چلے ہم دیکھ لیں کہ میتھمیٹکس ہے, کمپیوٹر سائنسز ہے, اب سوشل سائنسز میں ہمیں ایون پبلک پالیسی کے اندر انالسٹ چاہیے جو کہ آپ کی روزمرہ کی انفارمیشن میں سے سینس کریٹ کریں اور اس سے ریلیٹڈ گورنمنٹ کو پرووائڈ کریں وہ سجیشنز یا ریکمنڈیشنز جو کہ پبلک کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں. تو اب اس کا آئی ٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے بظاہر طور پہ اگر دیکھا جائے. پبلک پالیسی کی ڈگری ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود سیمس ٹو بی لائک کہ اس سے کوئی آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آئی ٹی کے ساتھ کنیکشن ہوگا یا سائنسز کے ساتھ کنیکشن ہوگا, بٹ اٹ ہیز این امبیڈڈ کنیکشن. تو بینگ اے ہسٹورین آپ کو ہسٹری کا ڈیٹا, ہسٹوریکل ڈیٹا کے جو آپ کو کہتے ہیں نا ایوولوشن آف ہاؤ کہاں سے شروع ہوا کہاں سے ہوا, آپ کو ڈیجیٹائزیشن کی ضرورت ہے, پھر اس کی انالیسس کی ضرورت ہے. ضروری نہیں ہے کہ اے آئی, دیکھیں میں نے چیٹ جی پی ٹی کے اوپر بھی کافی ایکسپیریمنٹیشنز کی, اور بلکہ میں نے ایک کالج میں ایک اسٹوڈنٹس کو بٹھا لیا سامنے, ان کو میں نے کہا کہ ایک آپ کو سینٹینس بتائیں جو میں چیٹ جی پی ٹی کو کہوں کہ اس کے اوپر انفارمیشن جنریٹ کریں. چیٹ جی پی ٹی نے انفارمیشن جنریٹ کر دی. اب میں نے بچوں کو کہا کہ آپ اس میں سے دیکھیں واٹ از مسنگ. کین یو بلیو کہ دی آڈینس آئیڈینٹیفائڈ 10 ڈفرنٹ ویری ریلیونٹ تھنگس دیٹ دا چیٹ جی پی ٹی ڈڈ ناٹ جنریٹ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہیومن سینس جو ہے وہ وہاں پر اینالیٹیکل سینس پھر بھی ریکوائرڈ ہے. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب ہم اگر وی ہیو ٹو یوز اے آئی as a facilitator, as a tool to enhance our such work جس کے اندر زیادہ ٹائم لگتا ہے. لیکن جو ڈیسیجن میکنگ کا ٹول ہے نا, اب دیکھیں جیسے کہ آپ سائیکالوجسٹ ہیں, اب ہیومن ٹو ہیومن اللہ میاں نے اتنی ڈائیورسٹی انسان کے اندر دی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کو کہیں نہ کہیں جج کر سکتا ہوگا, لیکن پھر بھی جو ہیومن ایلیمنٹس ہیں ایمپتھی کے, کمپیشن کے, وہ ابھی بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کو ابھی تک نہیں سمجھ پایا. میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ اس کے اندر وہ جب ایلان ماسک کا وہ روبوٹک انہوں نے ایگزیبیشن کی, تو اس میں ایک خاتون نے جا کے ایک وہ روبوٹ کھڑی ہوئی تھی, اٹ واز اے فیمیل اٹائر, تو اس کو کہا کہ آئی ہیٹ یو, اس کا نام لیا, اینڈ شی آسکڈ اگین, the robot asked that lady, I don't understand what do you mean. اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہیومن ایلیمنٹ جن ایسپیکٹس کے اندر ہے نا وہاں پر اے آئی ایک حد تک ہی کر سکتا ہے. جو ایموشنالٹی ہے, جو لیئر ٹو لیئر انسان کی سوچ کے اندر جو ڈیپتھ ہے, وہ اے آئی ایک حد تک ہی کر سکتا ہے, وہ انسان ہی وہ کر سکتا ہے. آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ سرچ ڈیٹا جو ہے وہ اے آئی کے تھرو بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے, ٹائم بھی آپ کا کنزیوم نہیں ہوتا اتنا, آپ نے اس کو اپنا بتا دیا تو آپ کو سرچ ڈیٹیلز آپ کو ساری چیزیں نکال کے دے دے گا. اینڈ دین جو ہیومن مائنڈ ہے وہ اس کے اوپر جو ہے حاوی ہو کے اپنی چیز کو کریٹ کرے, ہے نا, اپنی چیز کو. یو آر سو رائٹ. اچھا اب جیسے اور بھی کوئی ایسے شعبے جن پہ, اب جیسے میں نے کہا سائیکالوجی, ہاں ٹھیک ہے, میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ہسٹورینس they remain still relevant in this field. اچھا ہمیں نا کئی دفعہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے بچے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم صرف شاید ٹیچنگ کی جابس کے اندر جا سکتے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایمبیسیز ہیں,
ایمبیسیز کے اندر آپ کو انٹرپریٹرس بھی چاہیے ہوتے ہیں, آپ کو انٹرنیشنل ریلیشنز والے بچے اور بھی چاہیے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے آفس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ایک تو وہ ہے جو آپ کی CSS کی فیلڈ ہے, جس کے اندر آپ سول سروسز کے اندر چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ سوشل سائنٹسٹ کے اندر آپ دیکھیں کلائمیٹ کا بہت ایشو ہے, کلائمیٹ چینج کے اسپیشلسٹ چاہیے آپ کو, واٹر پانی کی کمی کا کتنا مسئلہ ہے, واٹر مینجمنٹ کے لوگ چاہیے آپ کو. آپ دیکھیں اربنائزیشن کتنی ہو رہی ہے, آپ کو اربن پلانرز چاہیے. آپ کا ایگریکلچرل کنٹری ہے, آپ کو ایگری بیسڈ ایکسپرٹس چاہیے جو کہ انوویشن کریں. آپ دیکھیں لوگ سیڈس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں. کمرشل فارمنگ ہو رہی ہے, جہاں کمرشل فارمنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جو بڑا انویسٹر ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو زمینوں کے حصے ہوتے ہیں وہ اکٹھا کر کے ایک میس لیول کے اوپر پروڈکشن کرتا ہے. تو اب آپ دیکھیں اس کے اندر اتنی انوویشنز آ رہی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں پر کوئی صرف AI یا IT میں اگر ہم رہیں گے تو ہاں ٹھیک ہے, وی شوڈ بی ٹیک سیوی آلسو ان ٹرمز آف کہ جہاں ہمیں ٹیکنالوجی کی نیڈ ہو وی شوڈ بی پریپیئرڈ فار دیٹ. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیں دو باتیں, ایک اگر ہم IT سے ریلیٹڈ بھی کریں کہ مشین لرننگ اور ڈیٹا سائنس, ہم بہت زیادہ ان چیزوں کے بارے میں سنتے ہیں, ہے کیا جہاں پر بھی ڈیٹا ایگزسٹ کر رہا ہے, جس فیلڈ میں بھی کر رہا ہے, یو ہیو ٹو میک سینس آؤٹ آف دیٹ انفارمیشن وچ کوڈ ہیلپ ڈیسیجن میکنگ. اب چاہے وہ پبلک پالیسی ہے, چاہے وہ ہیومن سائیکالوجی ہے, چاہے وہ ایگری بیسڈ پروڈکٹس کے کیسے وہ ہیومن ہیلتھ کے اوپر امپیکٹ کر رہی ہیں, تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کو ایز اے فیسیلیٹیٹر, ایز اے ٹول آپ کو ڈیسیجن میکنگ کے اندر ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں. مشین لرننگ کیا ہے کہ آپ اپنی ماڈلنگ ایسے کر لیں اپنے سسٹم کی, جب آپ اس کے اندر ڈیٹا ڈالیں تو وہ آپ کو سیگریگیشن کر کے آپ کو خود سے ڈیسیجن میکنگ کرنے کی ضرورت نہ ہو, وہ آپ کو ڈیسیجن میکنگ کر کے دے رہا ہو. تو مقصد یہ ہے کہ ڈیسیجن میکنگ کہاں پر, ہر ڈسپلن میں ضروری ہے. مقصد یہ ہے کہ اب مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے جو کہتا ہے کہ جی میرا انٹرسٹ اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس میں, اب کہتے ہیں کہ جی اکاؤنٹنٹس بھی ناپید ہو جائیں گے, اب تو روبوٹک اکاؤنٹنگ آ گئی, ایسے ہی ہے نا. اچھا پھر فائنانس کی فیلڈ ہے, جی فائنانس کے اندر فنٹیک آ گیا. کئی ایسے بینکرز ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں کہ بینکرز کی جاب ختم ہو جائے گی, بیکاز اب ایسے بھی تجربے ہو رہے ہیں کہ ہیومن لیس بینکنگ کی طرف آ رہے ہیں. اب اس صورت کے اندر دیکھیں آپ کو انٹیگریشن چاہیے کہ آپ اپنی بیسک ڈگریز کے ساتھ انٹیگریٹ کریں, جس سے بھی ریلیٹڈ آپ کی ڈگری ہے آپ اس کے ساتھ IT کو کنیکٹ کر لیں. آپ کو بیسک کوڈنگ آنی چاہیے, آپ انٹرپرینور بن سکتے ہیں, آپ اپنا آئیڈیا کریں پرابلم سالونگ کے لیے جس سے کہ سوسائٹی کے اندر ہیلپ مل سکے. اور اگر آپ ڈاکٹر فوزیہ آپ ہمارے ساتھ ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. مزید کچھ چیزیں اور پوچھنے کو بھی ہیں, کچھ کالز آ رہی ہیں, ہم ان کو بھی ریسیو کر لیتے ہیں. کچھ بچے آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اسی سلسلے میں, تو پھر ہم بات کرتے ہیں مگر بریک کے بعد. ڈاکٹر فوزیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم جو ہے کریئر چوائس کے لیے بات کر رہے ہیں کہ ہم کس طریقے کی فیلڈ جو ہے وہ چوز کریں. آج کے دور میں جو بچے ہیں ان کے لیے کس طریقے سے ایزی ہو سکتا ہے. بائیو ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے, ان کی فیلڈز میں جو جانا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس ٹائم پہ, پلیز بتائیے گا. دیکھیں جی دیر آر ٹو تھنگس. یا تو یہ کہ آپ اپنے لیے جو ایجوکیشن لیتے ہیں اس میں آپ کا بیسک مقصد کیا ہوتا ہے. آپ کا مقصد ہوتا ہے فیوچر میں دیکھنا کہ اس کا کریئر کا سکوپ کیا ہے. اب اگر ہم IT کی فیلڈ میں دیکھیں پاکستانی پرسپیکٹو پہ, پاکستان ہیز ہیڈ اے بگ ایکسپورٹ وین اٹ کمز ٹو IT کا جو انڈسٹری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از اے لاٹ آف اسکوپ in any field within the IT. ہاں اس کے اندر کچھ ایسے اسپیکٹس ہیں جو کہ ابھی بھی بہت زیادہ میچور نہیں ہے, جیسے کہ بائیو انفارمیٹکس بے شک ہو رہا ہے, بائیو ٹیکنالوجی بے شک ہو رہی ہے, لیکن پاکستان کے اندر ابھی بھی یہ انفنسی کی سٹیج پہ ہے. لیکن جہاں تک ڈیٹا سائنس کا تعلق ہے, مشین لرننگ کا تعلق ہے, پروگرامنگ جو مختلف قسم کے اور جو پروگرامنگ ٹولز ہیں ان کا تعلق ہے, اس کے اندر آپ ہمارے پاس خاصا سکوپ ہے کریئر وائز. ہمارے پاس اتنی زیادہ SMEs ہیں جو کہ IT بیسڈ SMEs ہیں, اور وہ یہاں سے کام باہر ایکسپورٹ کر رہی ہیں.
تو دس از اے ویری بگ فیلڈ. آپ ایز این انٹرپرینور اپنی آئی ٹی فرم بھی کھول سکتے ہیں. لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ صرف اور صرف آئی ٹی کی ہی شعبہ, اب جیسے سائبر سیکیورٹی اگر مثال کے طور پہ لیا جائے, ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں جو پاکستان انڈیا کا جو ہوا, یہ ایک شارٹ سی جو وار کا ہوا, اس میں سائبر سیکیورٹی کے جو ہمارے ٹیک والے بچے اگر ہم دیکھیں, انہوں نے ہینڈ ان ہینڈ ہماری فورسز کا ساتھ دیا ہے. سوشل وار بہت اچھی سمجھ. تو آپ یہ دیکھیں جو ٹیک سیوی ہونا ہے نا, وہ امپورٹنٹ ہے. اور ہمارے لیے یہ پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں دے آر آلریڈی ٹیک سیوی. اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, دے آر بیٹر آف دین اس اف وی سی انٹو کہ ہمیں بہت ساری چیزیں آئی ٹی کی نہیں پتہ ہوتی تھی وین ہم نے سیکھی, لیکن اب بچے اس میں امبیڈ ہو رہے ہیں. اچھا, دوسری ایک اور بات جو اگر دیکھا جائے تو ایچ آر اینالیٹکس ہے, ہیومن ریسورس اینالیٹکس ہے, سپلائی چین اینالیٹکس ہے, جو انڈسٹری ہے. اب آپ ای کامرس کا دور دیکھیں کتنا زیادہ آیا, خاص طور پہ کووڈ-19 کے بعد بزنسز جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو کنورٹ کیا آن لائن سیلنگ کے اوپر اور بائنگ کے اوپر. اور اگر آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے بزنسز ہیں جنہوں نے فزیکل موڈ سے ٹوٹلی آن لائن موڈ پہ کنورٹ کر لیا, کہ ان کو نظر آیا کہ بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے فینسی آؤٹ لیٹس اوپن کرنے کی, اتنے بڑے آفس رکھنے کی, اس کے رینٹس پے کرنے کی, اتنا ہیومن ریسورس کی پے کرنے کی, جب ہم وہی چیز ریموٹ طریقے سے کر سکتے ہیں. تو بہت سارے آرگنائزیشنس نے, بلکہ بڑے بڑے بینکس کے نام ہیں جنہوں نے کیا کیا کہ کووڈ کے بعد انہوں نے جو ایسے بیک آفس والے لوگ تھے ان کو آئی ٹی سے ریلیٹڈ یا جو بیک آفس والے لوگ تھے ان کو گھروں کے اندر انہوں نے ٹیبلز دے دی, ان کو لیپ ٹاپس دے دیے, اینڈ اسٹل دے ورکنگ فرام ہوم ایون دو کووڈ چلا گیا. جو کچھ لوگ ہیں نا آج کل کے دور میں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سوشل میڈیا پہ اپنے کورسز بیچ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے ڈفرینٹ کورسز ہیں, جس میں کوئی شاپیفائی کے کورسز ہوتے ہیں, کسی میں امیزون کے ہیں, کسی میں ای کامرس کے ہیں, ٹھیک ہے, ٹریڈنگ کورسز بھی ہیں. اس طرف چلے جائیں یہ بچے؟ بالکل جانا چاہیے, پھر بالکل جانا چاہیے. اچھا, اس کی میں آپ کو وجہ ایک بات بتاؤں, میں نے ایک چیز دیکھی ہے جو ابھی تک میں ایکسپلور کر رہی ہوں, سرٹیفیکیشنز آر ایکولی گڈ. ہمیں یہ لگتا ہے کہ صرف ڈگری, کیونکہ ڈگری تو ایک خاص ڈسپلن میں ہوتی ہے, لیکن سرٹیفیکیشنز آپ کو انٹر ڈسپلنری بناتا ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ اف یو آر اے ڈاکٹر اور آپ کا کام میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے, یا میں ٹیچر ہوں, میرا کام صرف ٹیچنگ میں, لیکن میں ایکسٹرا سرٹیفیکیشنز کر کے اپنی ٹیچنگ سکلز کے اندر انہانسمنٹ لا سکتی ہوں, یا ایک ڈاکٹر اپنی پریکٹس کے اندر انہانسمنٹ لا سکتا ہے. آپ اپنے پیشنٹس کا ڈیٹا ڈال کے اس میں سے ایسی ٹرینڈ انالیسس کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ جی کون سی ایسی میڈیسنس جو پرسکرائب کی گئیں وہ زیادہ پیشنٹس کے اوپر پازیٹیو امپیکٹ کر رہی تھی رادر دین دی ادرس. تو لوگ کرتے ہیں, دے یوز دیز فیلڈس, اینڈ اور یہ سرٹیفکیشن سے ہو سکتا ہے. اب جیسے کہ میرا بیٹا, اس نے اکاؤنٹ, ہی واز سلیکٹڈ فار دا سافٹ ویئر انجینئرنگ آلسو کورس, بٹ ہی لیفٹ دیٹ. He said کہ میں نے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کرنا ہے. تو میں نے کہا بیٹا آپ کا سافٹ ویئر انجینئرنگ میں آ گیا اینڈ یو آر آپٹنگ فار این اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس. کہتا سو واٹ, I can go later on and go for a specialization in data science and machine learning and business analytics, and I can integrate my accounting and finance degree with all of those courses. اب میرا بیٹا جو کہ او لیولس میں ہے وہ اس وقت کورسیرا کے اوپر سائبر سیکیورٹی کا کورس کر رہا ہے. تو اب تو اتنی اپرچونیٹیز ہیں. ایک اور چیز مجھے بتا دیں لاسٹ میں, آخری سوال ہے کہ جو اسکلز ہیں بچوں کے لیے جو ہم بات کرتے ہیں, تو ان کو ان شعبے جات کے ساتھ ساتھ ان کی فیلڈ سے ریلیٹ کرتے ہوئے کوئی اسکلز پہ ان کو سپورٹ کرنی چاہیے, یا پھر کوئی بھی اسکلز آپ کہتی ہیں بس بچوں میں امپورٹنٹ ہے, ہونا چاہیے اپنے کریئر کے ساتھ؟ اچھا, اب جو میں نے ابھی لیٹسٹ ٹرینڈ پاکستان کے اندر دیکھا ہے ابھی ریسنٹلی, جب ہم نے اپنی پلیسمنٹس کا کام دیکھا پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے, تو ایک کمپنی ہے, اٹس نیم از دا ٹیلنٹ گیمز. ٹیلنٹ گیمز. اچھا, اب یہ جو ٹیلنٹ گیمز کی جو یہ آئی ٹی ریلیٹڈ اسیسمنٹ ٹول ہے, جو کیا کرتا ہے کہ جب وہ ریکروٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کسی کو, تو وہ سب سے پہلے ایک بچہ وہ ٹیلنٹ گیمز کے کچھ انالیٹیکل اور ڈفرینٹ قسم کے کویسچنز ہیں اور سیناریو بیسز ہیں, ان کو پار کرتا ہے, اور پھر وہ شارٹ لسٹ ہو کے اور پھر وہ اس کو وہ انٹرویوز کے لیے بلاتے ہیں یا آگے اسکروٹنی کرتے ہیں. جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان کے اندر, نیسلے, جتنی بھی آپ دیکھ لیں, وہ سارے ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں ٹیلنٹ گیمز کے تھرو. پہلے ایک اسیسمنٹ انیشیل اسکریننگ پروسیس ہوتا ہے جس میں بچوں کو
IT ریلیٹڈ کچھ ایک سینیریو بیس اور ڈفرینٹ قسم کی ڈیسیجن میکنگ والے ٹولس کے تھرو اسیس کیا جاتا ہے. ونس دے گیٹ تھرو دیٹ then they are shortlisted and they are called again. تھینک یو سو مچ. ٹائم کیونکہ ختم ہو گیا, ہماری بریکنگ نیوز ہے. ول سی یو آفٹر شارٹ بریک. ٹھیک ہے. نیند بھی اب روٹھ گئی ہے ہم سے, شاید اسے بھی خوابوں کا یقین نہیں رہا. یہ ایک میرے پاس میسیج تھا, بڑا خوبصورت سا, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. واقعی ہم سے نیند جو ہے نا جیسے روٹ سی گئی ہے. اچھا, رات سونے کے لیے بنی ہے اور دن جاگنے کے لیے بنا ہے, کام کے لیے بنا ہے, مگر ہماری سچویشن اب اس سسٹم کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے. ہم راتوں کو جاگتے ہیں اور دن بھر سوتے ہیں, بستروں کو توڑتے ہیں. اچھا, ایک اور ریزن مجھے جو سمجھ آتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے اب ہم کیونکہ یہ جو معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جس طریقے سے سوشل امپیکٹ ہم پہ پڑ رہا ہوتا ہے, اور جس طرح کا ذہنی دباؤ ہم اپنا جو ہے نا دماغ میں اس کو فطور کو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, اور پھر ایک سٹریس جس طریقے سے اب چھوٹے چھوٹے بچوں میں ڈپریشن کی بھی بات آ گئی ہے, جس کی وجہ سے نیند کا سائیکل جو ہے وہ بہت ڈسٹرب ہو گیا ہے. پھر پہلے اتنا جیلسی نہیں تھی, اتنی فیلڈز نہیں تھے, اتنے کام نہیں تھے. اب ہر چیز میں جو ہے نا, مطلب موبائل نہیں تھا, اب تو موبائل بھی آ گیا ہے. ہر چیز جو ہے نا, ایک تو ایکسپیکٹیشنز ہمیں اتنے سے چھوٹے اس گیجٹس ہے, رات کے 2-2 3-3 بجے تک تو ہم بیٹھ کے اس گیجٹ کے ساتھ بس دوستی کر بیٹھے ہیں, اور اس کو بولتے ہیں کہ بھائی ہمیں بتاؤ کیا ہو رہا ہے, ہمیں دکھاؤ کیا ہو رہا ہے, ہم نے آگے کیا کرنا ہے, ہم نے نہیں کیا کرنا ہے, وہ کیا کر رہی ہے, وہ کیا کر رہا ہے. ہر چیز کے لیے تو ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو پہلے ایک زمانے میں جب نیند اگر نہیں آتی تھی تو اس کے لیے لوگ سونف کا کہوا, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اشواگندھا, یہ چیزیں استعمال کرتے تھے, اور دودھ میں شہد ڈال کے پیا کرتے تھے. مجھے یاد ہے جس کو نیند نہیں آتی تھی گھر میں بچوں میں, تو امی کہتی تھی اس کو دودھ میں شہد ڈال کے پلاؤ, نیند آ جاتی تھی. آج یہ دودھ میں شہد ڈال کے جو اگر کوئی پی لے تو اس کے اوپر کام ہی نہیں کرتا. کیوں؟ اب وہ انسان نہیں رہا, وہ انسان کی کیا کچھ مینوفیکچرنگ فالٹ ہو گئی, کیا ہو گیا ہے. اب کس طریقے سے نیند آئے گی اس کے بارے میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رفیق ڈار صاحب ہیں, نیورو سائیکالوجسٹ ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان سے ہم ساری ٹیکنیکس اور اس تھیراپیز کے بارے میں پوچھیں گے کہ ہم نے نیند کے لیے کیا کرنا ہے اس سے جس سے ہمیں آ جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نیند کس طرح سے آنی ہے اور نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ دیکھیے مس فضا, جیسے آپ نے بڑا ڈیٹیل سے انٹرو میں کافی باتیں کی. سر مجھے لگتا ہے آپ کی بھی نیند پوری نہیں ہوئی. نہیں, میں ٹھیک ہے, میری نیند صحیح ہے. اچھا, تو نیند کے معاملے میں بہت ریگولر ہوں. تو اچھا, جو آپ نے کویسچن پوچھا نا کہ نیند کیوں نہیں آتی, اس کی کئی وجوہات ہیں, کوئی ایک وجہ نہیں ہے. اس میں آپ کی سوشل ریزنز ہیں, اس میں آپ کی بایولوجیکل ریزنز ہیں, اس میں آپ کی ٹیکنالوجیکل ریزن ہیں, جیسے آپ نے ٹیکنالوجی کے حوالے سے سیل فون کے بارے میں بتایا. تو سوشل ریزن یہ ہے کہ ہمارے سوشل بانڈز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں, اتنی زیادہ سوشلائزیشن ہے کہ ہم رات کو 12 بجے تک باہر آپ کو ریسٹورنٹس میں لوگ ملتے ہیں. پھر ہمارا لائف سٹائل ایسا ہے, کھانے پینے کا انداز, ہمارا کھانے پینے کی سائیکالوجی ہماری ایسی ہے. لیٹ ڈائننگ بھی, تو لیٹ نائٹ میں ڈیلز آرڈر کریں گے, اور پھر آپ نے فوڈ ایسی کھانی ہے جو رات کے لیے کمفرٹیبل نہیں ہے, اچھی نہیں, جو آپ کی نیند کو ڈسٹرب کرے گی. تو بیسیکلی اگر میں ایک وجہ بتاؤں نا کہ نیند کے پیچھے جو سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ آپ کا تھنکنگ سٹائل ہے, یعنی کہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں پرابلم. تو سر ہم تو برین سے سگنل لیتے ہیں نا ہر کسی کام کے لیے. یہ میرا ہاتھ اٹھ رہا ہے تو برین سگنل دے رہا ہے تو ہاتھ اٹھ رہا ہے. میں آپ کو دیکھ رہی ہوں, ادھر دیکھ رہی ہوں, تو برین سگنل دے رہا ہے. تو جب نیند ہے اس کے لیے بھی برین سگنل دے گا تو ہم سوئیں گے نا, تو ہمارا برین سگنل کیوں نہیں دے رہا؟ میں تھوڑی سی نیکسٹ لیول آپ سے بات کرتا ہوں. دیکھیں, 2 کانسیپٹ ہیں. آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا, تو آپ برین کو کنٹرول کر لو. اٹس آل برین گیم. ہاں, یعنی کہ آپ نے برین کو کنٹرول کرنا, یعنی کہ میں چاہوں جو کرنا چاہوں وہی ہو, نہ کہ جو برین چاہے وہ میں کروں. اگر اس کو آپ نے ایڈکٹ کر دیا تو پھر اسی نے آپ کو چلانا ہے, آپ نے نہیں چلنا. تو سائیکالوجی یہ ہے
اچھا موسٹلی لوگ ہمارے کنٹرول یور برین. یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جیسے اگر رات کو ہم نہیں سو پاتے ہیں تو دن کے وقت سو کے اپنی نیند پوری کر لیں. اب جیسے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ 8 گھنٹے 6 گھنٹے آپ نے نیند پوری کرنی ہے جو بھی ٹائم پیریڈ, وہ کہتے ہیں اگر ہم رات کو نہیں سو سکے تو ہم دن میں سو لیں گے, ہماری نیند اس میں ٹائم پورا کر لیں گے. تو کیا جو دن کے 8 گھنٹے کی جو نیند ہے, وہ جو رات کے 8 گھنٹے کی جو نیند ہے, یہ دونوں برابر ہیں؟ دیکھیں میں اس کے پیچھے نا پوری سائنس بتاتا ہوں. دیکھیں سم ٹائم لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے, مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا, میں آپ کو کانسیپٹ سمجھا دوں. دیکھیں ہمارے برین کے اندر ایک کلاک ہوتا ہے جو ہماری سلیپ کو کنٹرول کرتا ہے. اچھا. تو جو سلیپ ہے نا وہ بائی ڈیفالٹ آپ کو آنی ہی آنی ہے. آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں لیکن سلیپ نے آنا ہے, وہ آئے گی. اب کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک ایڈلٹ کو, میں ایڈلٹ کی بات کر رہا ہوں, بچوں کی بات, ایک ایڈلٹ کو جو سونے کا صحیح ٹائم ہے نا منیمم 6 گھنٹے اور میکسیمم 8 گھنٹے ہونا چاہیے, سے زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ زیادہ سوئیں گے تو آپ پھر کام نہیں کر پائیں گے. تو جو آپ کے لیے آئیڈیل جو ٹائم ہے نا سلیپ کا وہ 6 سے 8 گھنٹے جیسے آپ نے بھی بتایا. اس کے پیچھے ایک ریزن ہے کہ ہماری جو سلیپ ہوتی نا اس کا ایک سائیکل ہوتا ہے, جب تک وہ کمپلیٹ نہ ہو تو ہمیں صحیح فائدے نہیں ہوتے. اب وہ سائیکل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے نا 90 منٹ چاہیے ہوتے ہیں, 90 منٹ سے 120 منٹ چاہیے ہوتے ہیں. تو وہ سائیکل 3 دفعہ ریپیٹ ہو تو ایک مکمل سلیپ آتی ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ منیمم آپ کو 6 گھنٹے چاہیے اور میکسیمم آپ کو اس سلیپ کو انجوائے کرنے کے لیے 8 گھنٹے چاہیے. اگر آپ 6 سے 8 گھنٹے کے بیچ میں سو رہے ہیں تو یہ آپ کی نارمل سلیپ ہے. اب آپ کا جو کویسچن ہے کہ کیا ہم دن کی سلیپ کمپنسیٹ کر سکتی ہے, دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا میں سائنس کو انوالو کرتا ہوں. دیکھیں آپ نے 8 گھنٹے سونا ہے, کہ اگر آپ سلیپ کو تھوڑا سا اپنے سائیکل کو شفٹ کر لیں, یعنی کہ آپ سائیکل کو شفٹ کر لیں, فرض کریں اگر آپ رات کو کام کر رہے ہیں اور دن کو آپ نے سونا ہے, لیکن آپ کا دن پھر ایسا ہونا چاہیے جو ایک سٹینڈرڈ رات کی طرح ہو, یعنی کہ آپ کو کوئی لوگ ڈسٹرب نہ کر رہے ہوں, آپ کا ماحول رات والا ہو, آپ کہیں بیسمنٹ میں سو رہے ہوں, کوئی آواز نہ آ رہی ہو. کیا آپ اتنا سٹینڈرڈائز ماحول کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کر سکتے ہیں تو پھر بھی وہ رات والی نیند کو یہ میکینزم کمپنسیٹ نہیں کرے گا, لیکن دیٹ ول بی نیئر ٹو کہ آپ رات والی نیند کو انجوائے کر سکتے ہیں. سائیکل کمپلیٹ ہو جائے گا؟ ہاں ہو جاتا. لیکن آپ کو دیکھیں گھر میں اگر 10 فرد ہیں تو آپ اگر رات کو کام کرتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں تو آپ اچھی نیند نہیں سو پائیں گے, کیونکہ گھر والے تو جاگے ہوں گے. لیکن اب وہ کنٹریز جہاں پہ دیکھیں نا, وہ کنٹریز جہاں پہ رات کو 11 بجے مغرب ہوتی ہے رات کو, اب وہ لوگ اگر آپ فرض کریں فن لینڈ جائیں, ناروے یوکے میں ٹائم لیٹ ہوتا ہے, نہیں آپ اس سے بھی آگے چلے جائیں نا, آپ ناروے جائیں, یوکے میں تو پھر بھی دن کا ٹائم, ناروے دیکھ لیں آپ ناروے میں جب جائیں جہاں پہ رات کو ہی مغرب ہوتی 11 بجے, ایسے ہی ہے, تو تب آپ لوگ وہاں پہ شام کو 8-9 بجے ہی سوئے ہوتے ہیں, سڑکیں خالی ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ نیند کمپلیٹ کرتے ہیں, اپنا 8 گھنٹے کا سائیکل وہ کمپلیٹ کرتے ہیں. تو ہمارے جیسے سوسائٹی میں آپ رات والی نیند کو دن پہ شفٹ کریں گے نا تو آپ اچھی نیند انجوائے نہیں کر پائیں گے, کیونکہ آپ کا جو نیند کا سائیکل ہے نا اس میں ایک امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے نیند کا جس کو ہم ریم سلیپ کہتے ہیں. ریم سلیپ وہ سلیپ ہوتی ہے جو ایک ویوڈ اور ڈیپ سلیپ ہوتی ہے, جو سلیپ اگر آپ کو نہیں نہ آتی اس سے آپ کی سارا دن کی جو میموریز آپ انفارمیشن لیتے ہیں وہ لانگ ٹرم میموری میں کنورٹ نہیں ہوتی. اچھا سر ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم دوبارہ جوائن کریں گے. اور ہم جیسے سلیپ کی بات کریں, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم تو سمندر میں بھی سو لیتے ہیں, ہمیں جب نیند آتی ہے ہمیں کچھ نہیں دکھتا. تو کیا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو نیند آتی ہے تو بس اس ٹائم پہ غوطہ لگ جاتا ہے ان کو نیند کا؟ ایک بریک کے بعد. رفیق ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آج کل, ٹھیک ہے, چڑچڑاپن, غصہ, انزائٹی, ڈپریشن تک کا شکار ہیں, تو یہ بچوں کے لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ جب بچوں کا نیند کا سائیکل پورا نہیں ہوتا, جو آپ 3 اسٹیپس آف سائیکل کی بات کر رہے ہیں, تو جب تک بچوں کا وہ پورا نہیں ہوگا تو وہ چڑچڑی ہوں گے, کھانا اچھا نہیں کھائیں گے, ڈائٹ صحیح نہیں لیں گے, موڈ سوئنگز رہیں گے ان کے, غصہ بھی آئے گا ان کو, بات بھی نہیں مانیں گے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ان کی نیند پوری نہیں ہے. پڑھائی میں بھی ان کا کوئی فوکس نہیں ہوگا, کسی کے ساتھ فوکس نہیں ہوگا جس انسان کی نیند پوری نہ ہو.
بڑوں کی اگر ایسے مسئلہ ہو جائے تو بچوں کا تو اور. تو پلیز مجھے یہ بتائیے کہ بچوں کی جو ٹائمنگ ہے نیند کی وہ کتنی, جیسے بڑوں کی 6 سے 8 تو چھوٹے بچوں کی کتنی؟ دیکھیں جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں نا تو اگر آپ کم بھی سوئیں تو یہ مناسب ہے. اب ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ تو بار بار اپنا جو ہے نا نیند کا اس کی ریکمینڈڈ جو نیند ہے نا, میں آپ کو منتھس وائز بتا دیتا ہوں کہ 0 سے لے کے نیو بورن سے لے کے 3 منتھس تک جو بچہ ہے نا اس کو 18 آورس ہونا چاہیے. 18 گھنٹہ اٹھتا ہے پھر سو جاتا ہے, 2 گھنٹہ اٹھتا ہے پھر سو جاتا ہے. جی اگر آپ کا نیو بورن بیبی جو ہے وہ 18 گھنٹے کے اراؤنڈ نہیں نا سو رہا تو یہ پرابلم ہے. اچھا ہاں, اس کو لانگ ٹرم ایشوز اور ہو سکتے ہیں. اس کو آپ نے فوکس کرنا. پھر 3 ماہ سے 6 ماہ کا بچہ ہے تو اس کو 15 آورس کی سلیپ ریکمینڈڈ ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اگر آپ اس سے بڑے بچوں کی بات کریں لائک انڈر 12 انڈر 11 آپ کریں تو ان کو کوئی 13 گھنٹے کی نیند ریکمینڈڈ ہے. اچھا. ٹین ایجرز کو کوئی 10 سے 12 گھنٹے کی نیند ریکمینڈڈ ہے, اور ایڈلٹس کو جو ہے وہ 6 سے 8 گھنٹے کی نیند ریکمینڈڈ. تو جیسے آپ بڑے ہوتے, اگر آپ تھوڑا سا 50 پلس بھی چلے جائیں تو آپ 6.5 گھنٹے 7 گھنٹے یہ ٹھیک ہے, انف ہے. ہاں, اس کی وجہ ہوتی, دیکھیں بچوں کے لیے نیند اس لیے زیادہ ریکمینڈڈ ہے کہ جو گروتھ ہارمون ہوتا ہے نا بچوں کو بڑا کرنے کے لیے وہ نیند میں ہی خارج ہوتا ہے. اگر بچوں کی نیند پراپر نہیں ہوگی نا تو گروتھ ہارمون ریلیز نہیں ہوگا, ان کی ہائٹ پہ فرق آ سکتا ہے, ان کی گروتھ پہ اوور آل فرق آ سکتا ہے. اچھا, یہ جو بچوں کی مینٹل ہیلتھ ہے, ٹھیک ہے نا, کچھ بچوں کی سچویشنل کچھ ان کو ایسے مسئلے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے, تو ان کی نیند کا بھی کوئی, اگر ان کو کوئی میڈیکیشنز اور ان کو کوئی اسپیشلی چیزیں دی جائیں, ڈوز دی جائے, تو ان کے لیے کوئی غلط تو نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں اسپیشلی بچوں کے لیے ایک سیویئر ایشوز میں آپ دے سکتے ہیں, لیکن وہ میڈیسن نیند والی نہ دیں. بیسیکلی میں نا ایک اور ڈسکلیم ایک چیز کر دوں, کبھی بھی کوشش نہ کریں کہ آپ نیند کے لیے دوائی لیں. تو بچوں کے تو جیسے ٹین ایج میں ہارمونل ایشوز بھی ہیں, پھر کچھ بچوں کے مینٹل ایشوز بھی ہوتے ہیں, اب تو سوشل ایشوز بھی ہیں بچوں کے. دیکھیں میں وہی بات کرنے لگا ہوں کہ کبھی بھی یہ میں ایک نئی بات کرنے لگا ہوں, پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں عجیب سی بات ہے, کیونکہ میری بات ذرا کوشش ہوتی سائنٹیفک میں کروں. اب نیند کا علاج کبھی نہ کریں آپ. اچھا. نیند کی وجہ کا علاج کریں. دیکھیں فرض کریں ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں, نیند نہیں آ رہی نیند کی گولی لے لیں. ہاں. اب وہ وقتی طور آپ کو ریلیف تو مل سکتا ہے, آپ سو تو سکتے ہیں, لیکن اس کے آپ کو نقصان بھی ہیں, سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں. آپ فائنڈ آؤٹ کریں کہ نیند آ کیوں نہیں رہی, نیند کیوں نہیں آ رہی, اس کے پیچھے وجہ, اس کے پیچھے اگر سٹریس ہے سٹریس کا علاج کریں, اس کے پیچھے انگزائٹی ہے تو اس کا علاج کریں, اس کے پیچھے کوئی ٹراما ہے تو اس کا علاج کریں, اس کے پیچھے کوئی آپ کو فیملی ایشو ہے تو اس کا علاج کریں. یعنی کہ آپ نے ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے. اچھا, زولفیڈم پھر میلیٹونین, اس پہ جو لوگ لگ جاتے ہیں, اس کا استعمال کرتے ہیں, کیا یہ ہیلپ کرتا ہے, ہیلپ فل ہے؟ دیکھیں بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں کہ آپ کے اندر جو سلیپ ہارمون ہے جسے میلاٹونین کہتے ہیں وہ خارج نہ ہو رہا ہو. اچھا. بہت ریئر کیس ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ ایگزوجینس میلاٹونین لے سکتے ہیں, میلاٹونین کی گولیاں آپ وہ کھا سکتے ہیں, لیکن آپ ظاہر ہے ڈاکٹر جب ریکمینڈ کرتا ہے, ڈاکٹر ہی سمجھتا ہے کہ اس کو ابھی میلاٹونین کی ضرورت ہے. لیکن آپ کے پاس لائف سٹائل میں, فوڈ میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے اندر میلاٹونین کو انکریز کر سکتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ دیکھیں فرض کریں جیسے آپ نے انٹرو میں بھی بات کی کہ دودھ جو ہے, اب دودھ جو ہے وہ میلاٹونین کو ٹریگر کرتا ہے, یا کچھ ایسی چیزیں, بنانا جو ہے وہ میلاٹونین کو ٹریگر کرتا ہے. اسپیشلی کدو بھی تو بہت کرتا ہے. میں میگنیشیم کی بات کروں گا. میگنیشیم ایک ایسی چیز ہے, ہر وہ چیز کھائیں جس میں میگنیشیم ہے تو آپ کا میلاٹونین انہانس ہوگا اور آپ کو نیند آ جائے گی. اور میگنیشیم والی چیزیں, سبزیاں یا کوئی بھی ایسے پھل, کچھ بھی چیزیں, تو وہ اگر شام کے وقت لیے جائیں تو بڑا ریکمینڈڈ ہوتا ہے. وائی دی شام اونلی؟ دیکھیں شام کا ٹائم یہ ہے کہ جب آپ فرض کریں وہ چیز اگر مارننگ میں لے لیں گے تو وہ ابزارب ہو جائے گی. آپ کا میلاٹونین کا جو سائیکل سٹارٹ ہوتا ہے نا, جو آپ کا روٹین والا سونے کا ٹائم ہے, میلاٹونین اس سے 2 گھنٹے پہلے خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے شام کو کہتے ہیں. اسی لیے شام کو. اچھا, اور کچھ ٹیکنیکس بھی بتائیں ہمیں. دیکھیں اس میں اگین ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وجہ کیا ہے, سلیپ کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر سلیپ کی وجہ کوئی عادت ہے, فرض کریں عادت کیا ہے, اوور تھنکنگ کی عادت ہے, تو آپ اوور تھنکنگ کو مینیج کریں. اوور تھنکنگ کے لیے سائیکالوجی میں بہت سی ٹیکنیکس ہیں, سی بی ٹی لوگ یوز کرتے ہیں, اس کی بہت سی اوور تھنکنگ کی ٹیکنیک ہے, جس طرح تھاٹ پارکنگ ایک ٹیکنیک ہے, وہ یوز کر سکتے ہیں. سر کچھ لوگ ہوتے ہیں سامنے والا بات کر رہا ہوتا ہے, اس کو سنتے نہیں, اپنی تھنکنگ میں لگے ہوتے ہیں, سوچ رہے ہوتے ہیں, کہیں اور گھومے ہوئے ہوتے ہیں,
تو اس کو بھی اوور تھنکنگ کہیں گے؟ اوور تھنکنگ ہو سکتی ہے، ظاہر ہے، بیکاز دے آر ناٹ فوکسڈ. نہ بالکل فوکس نہیں. اس میں ضروری نہیں کہ ان کی صرف سائیکالوجی، اس کے اندر ان کی برین کیمسٹری انوالو ہوتی ہے کہ ان کے برین میں کیمیکلز کا کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اوور تھنک کر رہے ہوتے ہیں. اچھا. سائیکالوجیکل ریزن ہو سکتی ہیں، نیوٹریشنل وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کا فرض کریں، میں نے جیسے لاسٹ پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہوتا ہے جو ایسیٹل کولین کہلاتا ہے. ایسیٹل کولین آپ کو فوکس دیتا ہے، اگر اس کی کمی ہوگی نا تو آپ ان فوکسڈ ہی ہوں گے. اچھا، سب سے پہلی ٹیکنیک آپ مجھے بتا دیں کہ پوری دنیا ریلز پہ لگی ہوئی ہے، ریلز دیکھتی رہتی ہے، اب اس کو عادت ہے. اب وہ جب اینڈ میں تھک جاتا ہے، اس کو 3 بجے 4 بجے جتنے بجے بھی وہ جو غوطہ لگتا ہے نیند کا، پھر وہ لگا لیتا ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ایسی ٹیکنیک کرے؟ پہلی تو یہ ہو گئی کہ ریلز دیکھنا چھوڑے، ٹھیک ہے، مگر کوئی ٹیکنیک بھی ایسی ہو نا کہ جو آپ بتائیں کہ کس طریقے سے وہ اپنی شام کو 9-10 بجے جو ہے نا بس اس کو نیند آنا شروع ہو جائے. ٹیکنیک سب سے بہترین چیز ہے کہ آپ کا پروگرام اویئرنیس ہے. دیکھیں جب تک آپ مائنڈ کو کنٹرول نہیں کریں گے، دیکھیں اویئرنیس بھی ایک ٹیکنیک ہے. ایوری پازیٹیو تھنگ اسٹارٹ فرام دا اویئرنیس. آپ اویئرنیس دے رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سونے سے پہلے 2 گھنٹے پہلے موبائل یوز نہ کریں، کیونکہ سونے سے 2 گھنٹے پہلے سونے والا ہارمون خارج ہونا شروع ہوتا ہے. اور جب آپ موبائل دیکھتے ہیں، موبائل سے بیسیکلی نا ایک خاص قسم کی لائٹ ہے جسے ہم بلو لائٹ کہتے ہیں، وہ ٹریگر ہوتی. اب بلو لائٹ جو ہے وہ سونے والا جو ہارمون اس کی دشمن ہے. بلو لائٹ ہوگی تو سونے والا ہارمون خارج نہیں ہوگا. تو جب تک آپ موبائل دیکھتے رہیں گے پھر وہ آگے بڑھتے رہیں گے. ہاں، پھر وہی نیند والا کنسیپٹ، نیند تو آنی ہے، پھر نیند جو ہے نا اندر والا جو سائیکل ہے نا وہ فورس کرے گا آپ کو سونے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر آپ کی جو نیند ہوگی کمپرومائزڈ ہوگی. اچھا، کچھ عورتیں ہیں جیسے بڑی ڈسپلنڈ ہوتی ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے اپنی چیزوں کو سمیٹ کے، کچن کے برتن جو اگر دھل گئے تو کیبنٹوں میں رکھ کے، اور اگر کمرہ میں کوئی کپڑے وپڑے بکھرے ہوئے ہیں تو ان کو اپنی اپنی جگہوں پہ رکھ کے سب کچھ سمیٹا سماٹی کر کے پھر سوئیں، تو ان کو بڑی اچھی نیند آتی ہے. اور کبھی کبھار جیسے اگر بچے بہت تنگ کر رہے ہوں یا ان کی لائف سٹائل تھوڑا سا چینج ہو جائے کہ برتن جو ہے وہ کچن میں پڑے ہوئے ہیں، تپڑی لگی نہیں ہے، یا کوئی ایسا کام، یا کمرہ جو ہے بکھرا ہوا ہے، تو ان عورتوں کو نیند جلدی نہیں آتی. وہ پھر وہ بڑی پریشانی میں رہتی ہیں. لیٹ تو جائیں گی تھکاوٹ کی وجہ سے، مگر ان کو ایک سٹریس رہتا ہے، ان کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں یار وہ رہ گیا تھا، یہ کمرہ ایسے پڑا ہوا ہے، میں یوں سو رہی ہوں. تو وہ جو سائیکل نیند کا آنا ہے جو 3 سٹیپ والا ہے وہ آتا ہی نہیں ہے ان کو. نیند کا جو ہے نا پہلا سٹیپ بھی بالکل گہری صرف نیند اسی آتی وجہ سے، نہیں. کیونکہ ہاں وہ زون میں رہتی ہے کہ یار یہ میں کر نہیں سکی. باڈی بہت تھکی ہوئی ہے کام کر کر کے کہ سونا چاہ رہی ہے، مگر وہ نیند لے نہیں پا رہی ہوتی. اس پہ بتائیے گا. دیکھیں مس فضا، جہاں پہ بھی کوئی چیز حاوی ہو جائے گی نا، ٹھیک ہے، تھکاوٹ آپ کی نیند کو موسٹلی پرموٹ عورتوں کو کرتا آپ کو پتہ ہے ہوتا ہے، تھکاوٹ جو ہے وہ نیند کو پرموٹ کرتا ہے. ڈیفینیٹلی آپ تھکیں گے تو آپ سونے گے، لیکن اگر تھکاوٹ سے کوئی چیز اور حاوی ہو آپ کے مائنڈ میں، آپ کے ذہن میں کوئی ڈر چل رہا ہو، کوئی کام پھنسا ہوا، نہیں کوئی ڈر ہو، کوئی ایسا کام ہو جس کے اوپر آپ اوور تھنک کر رہے ہو. ڈر کیسے کام کوئی بھی بچوں کا کوئی ڈر ہو سکتا ہے، بچہ صحیح پڑھ نہیں رہا، ڈیپینڈ کرتا ہے نا، پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کہ میرے لیے ایز اے پیرنٹ پریشانی کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ کوئی ایشو چل رہے ہیں، آپ کا بچہ پرفارم نہیں کر رہا، اس کو کوئی پرابلم ہے، ٹھیک ہے، تو کسی طرح کا بھی اگر آپ میں فیئر چل رہا ہے نا، پھر آپ فیئر کو پرسیو کیسے کرتے ہیں. دیکھیں پرسنالٹی بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی سائیکالوجی بہت امپورٹنٹ ہے. فرض کریں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جتنی بھی پریشانی ہو وہ اس کو فیل ہی نہیں کرتے، اس کو وہ پریشانی لیتے ہیں. اب اس کے اوپر نا میں ایک سلوشن بتا دوں. دیکھیں میں نے دوبارہ اس کے اوپر ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ کبھی بھی نیند کا علاج نہ کریں، اس کی نیند کی وجہ کا علاج کریں. دیکھیں وجہ کیا ہے، تو وجہ اگر ان کی اوور تھنکنگ ہی ہے، اور اوور تھنک وہ کس وجہ سے کر رہے ہیں. ہمارے ہاں ایک بڑا پرابلم ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم جو پرابلم کو نا ایکنالج نہیں کرتے کہ میرا یہ پرابلم ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. فرض کریں مجھے بہت غصہ آتا ہے نا، تو میں ایکنالج ہی نہیں کرتا کہ مجھے تو نہیں آتا. آپ نے مجھے کہہ دیا ڈاکٹر صاحب آپ بڑا غصہ کرتے ہیں، میں کہوں نہیں میں نے تو زندگی میں کبھی غصہ نہیں کیا. اس کا مطلب جب آپ ایکنالج کریں گے نا تو سلوشن تب سٹارٹ ہوگا کہ ہاں مجھے یار یہ مسئلہ ہے. جب آپ ایکنالج کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے اوپر کام کرنا بھی شروع کرتے ہیں. اچھا، آپ میرے ساتھی ہیں بھی، آگے سیگمنٹ میں بھی ہم اسی چیزوں کو ڈیٹیل میں لے کے جائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہی گا، بریک کے بعد ملتے ہیں. اچھا، ہم کیونکہ سلیپ کے اوپر بات کر رہے ہیں تو
ناظرین موسٹلی جو آفیسز میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا ان کو اس وقت ایسا گھوتا آتا ہے نیند کا, اتنی گہری نیند ہے, وہ ساری خماریاں نیند کی اسی ٹائم پہ آتی. وہ والی جو ایک کریب نیند ہوتی ہے نا وہ رات کو نہیں آتی. آپ مجھ سے ایگری کریں گے, آپ بتائیں گے کیوں؟ دیکھیں جیسے میں نے پہلے ڈسکس کیا کہ نیند تو آپ کو آنی ہے. اگر آپ کی رات کی نیند کمپرومائزڈ ہوگی, آپ رات کو نہیں سوئے ہوں گے تو دن کو کسی نہ کسی طرح آپ کو جھٹکے بھی لگیں گے. آفس میں لوگ ایسے کر بھی رہے ہوتے ہیں جیسے آپ کہہ رہی ہیں, تو پھر نیند تو اس ٹائم آئے گی. اس کی اچھا اب دیکھیں نا, نیند سپوز میں اپنی اگزامپل دیتی ہوں, میں ٹائم پہ نیند پوری کر کے آئی ہوں, میں جلدی سو بھی جاتی ہوں, میں ارلی رائزر بھی ہوں, ٹھیک ہے, مجھے اٹھنا ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے. تو میرا جو نیند کا سرکل ہے رات کو مجھے خود برین سگنل دے دیتا ہے کہ بھائی چلو بھائی سو جاؤ, میری بکری لگ جاتی بالکل, مجھے سونا ہی سونا ہے. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اب سم ٹائمز یہ ہوتا ہے, آپ تو جیسے میرے ساتھ ایسے باتیں کر رہے ہیں نا کہ میں آپ کے ساتھ فوکسڈ ہو کے بات بھی کر رہی ہوں, انٹرسٹ بھی لے رہی ہوں, ٹاپک بھی ایسا ہے. سم ٹائمز کوئی گیسٹ ایسے آتے ہیں جن کے ساتھ نہ کیمسٹری بن رہی ہوتی نہ جن کی مجھے کوئی سمجھ آ رہی ہوتی ہے, تو جب وہ بول رہے ہوتے تو میں سو رہی ہوتی ہوں, اس وقت میرا کوئی ٹائم نہیں ہوتا, نیند بھی پوری ہوئی ہوتی ہے. اسی طرح آفس میں بھی کچھ لوگ کمپیوٹر پہ جب کام کر رہے ہوتے ہیں, کوئی آئی ٹی سے ریلیٹڈ گرافک ڈیزائنرز بچے یا آفس والے, تو وہ ان کو اس ٹائم پہ ایسے نیندیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ کیا وجوہات ہوتی ہے؟ اور یہ نیند جو خوبصورت نیند ہے نا, جو بس دل کرتا اس وقت کوئی سامنے نہ آئے, 2 منٹ دے دو یار, 5 منٹ, بس 5 منٹ دے دو, تو یہ والی جو نیند ہے نا یہ رات کو کیوں نہیں آتی؟ دیکھیں رات کو آپ نے اگر اپنی نیند کو ڈسٹرب اوبویسلی کیا ہوگا تو رات کو نیند نہیں آئے گی. دیکھیں نیند ایک ایسی سر چیز ایک ہے, مزہ بتا رہی ہوں, جیسے ایک نہاری کا نوالا لگاؤ نا, اس میں ادرک, لہسن, مسالہ, نیمبو ڈال کے نان کے ساتھ ایک گرم گرم نوالا, جو اس کا ٹیسٹ آتا ہے نا, وہ جو ایک وہ گھر کی نہاری کا نہیں آتا, وہ والا جو بازاری ایک تری والی, تو وہ والا جو ٹیسٹ ہے نا نیند کا وہ اس ٹائم پہ آتا ہے. ویری دیکھیں ویری گڈ کہتے ہیں. اگر آپ نہاری کی بات کریں تو نہاری آپ کو تب مزہ کروا رہی جب آپ ششکوں کے ساتھ نہاری کھا رہے ہیں, لیمو نہیں ہے, ادرک نہیں ہے, پیاز نہیں ہے, تو وہ نہاری مزہ نہیں کروائی. اگر آپ نے نیند بھی مزے والی لینی تو اس کے ساتھ بھی ششکے ایڈ کریں, ٹھیک ہے نا. 2 گھنٹے پہلے آپ موبائل بند کریں, سونے سے پہلے آپ گرم دودھ پئیں, ٹھیک ہے, 3-4 گھنٹے سونے سے پہلے کافی نہ پئیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں کیفین نہ لے, کیونکہ کیفین دشمن ہے, سونے والے ہارمون کا دشمن ہے. اچھا اگر آپ کیفین لے کے سوئیں گے تو نیند کیسے آئے گی؟ اب دیکھیں نا ہمارے لوگوں کو تو یعنی کہ یہ سینس ہی نہیں. اگر آپ رات کو 12 بجے بھی جائیں نا, وہ لوگ کافی پی رہے ہوتے ہیں. اب کافی ریکمینڈڈ میکسیمم آفٹر نون تک ہے, مارننگ اینڈ 2 کپ سٹینڈرڈ ریکمینڈڈ ہیں, شام نہیں. شام آپ اپنے آپ کو خراب کریں گے. یہ جو ہائی ٹی شام والی ہے یہ شام نہیں ہونی چاہیے. نہیں بالکل نہیں. دیکھیں ایوننگ آورز میں آپ کی ہائی شوگر کانٹینٹ کوئی میل نہیں ہونا چاہیے. اچھا. کیونکہ ہائی شوگر بھی آپ کے میلاٹونین کو سٹاپ کرتی ہے, کیفین بھی سٹاپ کرتی ہے. اب چائے والے میرے دوست سن رہے ہوں گے, وہ مجھے برا بھی کہیں گے, لیکن دیکھیں چائے اچھی چیز ہے, لیکن چائے شام کے ٹائم اچھی نہیں ہے. کیونکہ اس میں ظاہر ہے آپ کی نیند ڈسٹرب ہوگی. یا آپ سوڈے پی رہے ہیں, آپ سوڈا بھی جو ہے نا وہ آپ کی سلیپ کو ڈسٹرب کرے گا. اچھا اور کون سے ایسے کھانے جو ہم رات کے ٹائم پہ شام کے ٹائم پہ چھوڑ دیں وہ نہ کھائیں؟ ہر وہ چیز جو آپ کے برین کو سٹیمولیٹ کرتا ہے, یعنی کہ چائے, کیفین, سوڈا, ٹھیک ہے. اس کے بعد اسپائسی فوڈ, آپ اسپائسی فوڈ کھائیں گے تو آپ کو انڈائجیشن اور آپ کو ویسی نیند نہیں آئے گی. اچھا مرچ مسالے والے کھانے بھی آپ کو تنگ نے زیادہ کھا لی, ٹھیک ہے. اب رات کو یوزلی فرائیڈ فوڈ کھا کے سوئیں, اب آپ ڈسٹرب ہوں گے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح کوئی بھی اسٹیمولنٹ فوڈ, ہائی شوگری میل آپ نہ لیں. تو یہ سارے وہ کھانے جو آپ کو اوائڈ کرنے چاہیے. ہاں کچھ کھانے آپ کی سلیپ کو پروموٹ کرتے ہیں, جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ گرم دودھ تھوڑا سا پی لیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کیمومائل ٹی آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا. اگر وہ لوگ جن کو نیند نہیں آتی وہ شام, کیمومائل جو پھول والا, کیمومائل ایک پھول ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کی ایک ٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کا ایون اگر آپ سینٹ بھی گھر میں ذرا ریفریشنر بھی آپ لگا لیں, اروما بھی اس کا بہت اچھا ہے, یہ آپ کو سلیپ انڈیوس کرتا ہے. اچھا. تو یہ میلاٹونین انکریز کرتا ہے. تو کیمومائل ٹی کا استعمال کریں. سونے سے 2-3 گھنٹے پہلے آپ بنانا کا استعمال کریں, جس میں میگنیشیم ہوتا ہے جو میلاٹونین کو انکریز کرے گا. اور ڈنر کس ٹائم تک کر لیں لاسٹ سے لاسٹ؟ دیکھیں ڈنر جب آپ سوئیں نا تو آپ کی فوڈ ڈائجسٹ ہو چکی ہو. اگر آپ نے لائٹ کھانا کھایا, جیسے رائس ہیں اس طرح کا لائٹ کھانا کھایا, تو 2 گھنٹے پہلے بھی آپ سونے سے پہلے کھا لیں گے تو ٹھیک ہے. اگر آپ نے ہیوی میل کھایا جس میں میٹ ہے, مٹن یا بیف اس طرح کھایا, تو 4 گھنٹے پہلے آپ نے کھانا کھانا. یعنی کہ اگر آپ رات کو 12 بجے سوتے ہیں تو آپ نے 6-7 بجے تک کھانا کھا لینا. دیٹ از این آئیڈیل. یعنی کہ آپ جب سوئیں تو آپ کا فوڈ جو ہے وہ آپ سٹیبل ہوں, کیونکہ
सोते हुए जो फूड डाइजेस्ट होगी वो ज़्यादा फैट में कन्वर्ट होगी। अच्छा हाँ, तो आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब होगी और वो आपके लिए अच्छा भी नहीं। अच्छा, अब जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं, वेप वगैरह पीते हैं, उनको भी तो नींद का मसला होता है? नहीं, उनको नींद का मसला इसलिए नहीं होता, देखें वो वेप पे और सिगरेट पे इतना एडिक्ट हो चुके होते हैं तो उनके लिए सिगरेट कोई स्टिमुलेंट चीज़ रहती ही नहीं है। अच्छा, देखिए सिगरेट का आपको तब फ़ायदा होता है, अब मैं फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली फ़ायदा है तो लोग पीते। सिगरेट का आपको तब फ़ायदा होता है जब आप कभी कभी पिए। एक चीज़ जब आप रूटीन में पीना शुरू कर देते हैं ना, उसका सिवाय एडिक्शन पूरी करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप उसके ऊपर लग चुके हैं। जैसे अगर एक बंदा दिन में 4 या 5 चाय पीता है ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, मगर एक तो सिचुएशन भी कुछ लोगों की ना डिफरेंट होती है। कुछ लोगों को गुस्सा आ जाए ना तो उनकी नींद हराम हो जाती है। कुछ लोगों को गुस्सा आ जाए, चिड़चिड़े हो जाए या हाइपर हो जाए तो उनको नींद आती है, सोए पड़े होते हैं। देखिए अगेन मैं आपको बता दूं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है कि आपको नींद इसने दिलवानी है कि आप गुस्से को यहाँ पे कितना बॉदर करते हैं, लेते कितना है। गुस्सा आया आपने इसको इग्नोर करना है या उसके ऊपर ओवर थिंक करना है। कि अगर आप गुस्सा करके बाद में गिल्ट फील करते रहेंगे कि मैंने गुस्सा क्यों किया, तो नींद नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपकी पर्सनैलिटी ये है कि ठीक है गुस्सा किया है कोई मसला नहीं, तो आप सो जाएंगे। तो आपकी जो सारी चीज़ों की चाबी है ना, वो यहाँ पे है कि आप अपने आप को रेगुलेट कैसे करते हैं। अब देखिए कभी कभी ना एग्ज़ाम्स में जब मैं भी पेपर के लिए जाती होती थी तो कुछ पेपर्स मेरे बहुत अच्छे जाते थे अगर नींद पूरी हुई हुई होती थी, और कुछ पेपर्स ऐसे जिसमें अगर मेरी तैयारी तो फिट सुपर्ब मगर मेरी नींद पूरी ना हो तो फिर मेरा तो हाल हो जाता था। मुझे याद है, मैं एक किस्सा बताती हूँ। मैंने एक ड्रामा सीरियल किया, डायरेक्टर थी सादिया इमाम, खुद वो एक बहुत अच्छी बड़ी एक्ट्रेस थी उस टाइम पे। तो उन्होंने मुझे कास्ट किया एक ड्रामा सीरियल तपिश के लिए। तो उसमें एहसन खान थे मेरे साथ। तो हम उनको लाहौर से आना था, मैं कराची में शूट करती, मेरे पेपर होने वाले थे। तो मैंने उनको टाइम दे दिया कि क्योंकि एहसन आए हुए थे तो एहसन खान की वजह से मैंने अपनी डेट्स उनके साथ दे दी, वरना मेरे पेपर चल रहे थे, बोर्ड के पेपर। हुआ ये कि तैयारी श्यारी मेरी पूरी थी, सब कुछ था। रात को शूट था एक मेहंदी का हमारा ड्रामे का, वो लेट हो गया, रात के 12 साढ़े 12 1 बज गए। घर जाते जाते मुझे 2 बज गए। अब सुबह मेरा पेपर था, भाई मुझे सेंटर छोड़ के गया, सेंटर में छोड़ के गया, और उसके बाद जिस बेंच पे मैं बैठी थी वहीं सो गई। और मेरी सारी दोस्तें और मेरे भाई ने आके उठा के मुझसे पूछा कि हाँ भाई कैसा रहा पेपर। तो मैं उठी हूँ तो मैंने कहा वाह बहुत अच्छा, और सब मेरे सामने पेपर दे के निकल रहे थे। तो मैं इस बात के ट्रॉमे में, मतलब मुझे पता है कि जो नींद है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं पता होता किस जगह बैठे हैं आप सो जाते हैं। और फिर मेरी सप्ली भी आई थी, तो वो मुझे आज तक नहीं भूली कि मेरी नींद की वजह से। तैयारी पूरी थी, मैं बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि कोई बात नहीं, लेट छूट भी हो गई तो मसला नहीं है, मगर नींद पूरी नहीं थी ना, तो उसकी वजह से देखे मैं जहाँ बैठी थी वहीं सो गई, पेपर भी नहीं दे सकी। तो ऐसे कितने लोगों के साथ होता होगा, तैयारी होती होगी मगर नींद की वजह से फोकस नहीं होते होंगे, लिखा नहीं जाता होगा, बिल्कुल नहीं फोकस और सो जाते होंगे। ऐसा होता होगा ना? होता है। देखें अगर फोकस, अगर आप अलर्ट भी इवन बैठे ना तो आपको उतना फोकस नहीं होता, क्योंकि मैं आपको चीज़ें भूलेंगी बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है ना, मैं आपको एक न्यूरो साइंस का कॉन्सेप्ट देता हूँ कि जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन आप सारा दिन लेते हैं ना लोगों से, स्पेशली मैं स्कूल के बच्चों या कॉलेज के बच्चों की बात करूँ, जब वो सारा दिन लेक्चर सुनते हैं ना, तो वो लेक्चर उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होता है। तो अगर उनकी नींद प्रॉपर नहीं ना होगी तो वो उनको मेमोराइज लॉन्गर टर्म तक नहीं होगा, क्योंकि जो स्लीप है ना, डीप स्लीप, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता। तो इसीलिए आजकल के अगर आप बच्चे देखें उनका फोकस, लर्निंग, मेमोरी उतनी अच्छी नहीं है। तो बच्चे जो हैं रातों को ये सारा कैफीन कॉफ़ीज़ इतनी पीते हैं ताकि वो अपनी तैयारी कर सकें, पढ़ाई कर सकें, बहुत ज़्यादा कैफीन का इस्तेमाल करते हैं, और सुबह इसी हालत में वो पेपर के लिए जा रहे होते हैं। तो उनकी तैयारी वैयारी तो होती है, मगर जो कुछ वो रात को आपको पता है सारे रिविजन्स वगैरह कर रहे होते हैं तो कैफीन के साथ कर रहे होते हैं, कॉफ़ियाँ पी रहे होते हैं सारी रात, और सुबह इसी पोजीशन में जब पेपर देने जाते हैं। इज़ दैट ओके टू गिव? देखिए आप वन टाइम 2 टाइम पेपर के टाइम पे बच्चे इस तरह की हरकत कर रहे होते हैं। आपको एक एमरजेंसी सिचुएशन है तो आप एमरजेंसी सिचुएशन में अपने आप को अलर्ट रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फर्ज करें आप ड्राइव कर रहे हैं, आपको नींद आ रही है, तो आप 2-4 ब्लैक कॉफ़ी पिए, आप प्योर कॉफ़ी पी के आप ड्राइव करेंगे तो आप अच्छा कर लेंगे। तो एमरजेंसी सिचुएशन में अगर आप 1-2 टाइम कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप रूटीन में कॉफ़ी इतनी ज़्यादा पीते हैं तो मैं अगेन आपको बता दूं कि उस कॉफ़ी का कोई फ़ायदा नहीं, या हम चाय अगर ज़्यादा पीते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। कॉफ़ी के मैंने कहा 2 रिकमेंडेड कप हैं,
ایک مارننگ میں آپ لے لیں اور ایک آفٹرنون میکسیمم. اس کے بعد کافی کی اگر آپ عادت بنائیں گے تو میری ایک اچھی. دوست ہے جاننے والی ہیں, تو وہ کہتی ہیں کہ میرا بچہ جو تھا پڑھائی کر رہا تھا اور وہ جو ہے نا پڑھائی کرتے کرتے ڈرگ میں پڑ گیا. تو میں نے پڑھائی کرتے کرتے ڈرگ میں کیسے لگ گیا؟ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا اپنی ایگزامس کی تیاریاں کرتا تھا, اس کو راتوں کو جاگنا ہوتا تھا, تو اس نے ایسی کوئی ڈرگ, اس کے جو دوست وغیرہ بھی لے رہے تھے انہوں نے لینا شروع کر دی کہ یہ ڈرگ لوگے تو تمہیں نیند کوئی نہیں آئے گی, تم 2-3 دن مزے سے جاگ سکتے, تمہیں نیند کا کوئی شاٹ ہی نہیں آئے گا. تو وہ بچے اس طرح سے ایڈکشن میں پڑ گئے, ڈرگ میں پڑ گئے. یہ بھی ایک بڑی غلط چیز ہے. ایڈکشن میں پڑھنا ایک علیحدہ نقصان ہے, لیکن اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے جو 2-4 دن اس طرح کیفین پی کے 1-2 دن تو بہت اچھا کام کر لیں گے, اگلے 7 دن ان کو ہوش ہی نہیں ہوگی. آپ ریلیپس بھی کرتے ہیں نا, آپ کی جو دماغ کی نیچر ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اپنا ریسٹ کریں, ساتھ ساتھ اپنی ریسٹ کریں. ایون ریکمینڈڈ یہ بھی ہے, نیورو سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ صبح اٹھے ہیں دوپہر کے ٹائم آپ تھوڑا سا سو لیں, جسے نیپ کہتے ہیں. 30 منٹ سے کتنے منٹ تک؟ 30 منٹ 40, آپ میکسیمم 1.5 گھنٹے تک آپ نیپ کنسیڈر ہوتا ہے, تو آپ اتنا سو سکتے ہیں. بہت سے کنٹریز میں ایون ورک پلیس پہ ریکمینڈڈ ہے, وہ خود کہتے ہیں کہ آپ سو کے آئیں. ارے واہ. آپ گلف اسٹیٹ میں جائیں نا تو آپ کی جو بریک ہوتی وہ 2-3 گھنٹے کی ہوتی. واہ, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر رفیق صاحب, بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ اس ٹاپک کو الیبریٹ کر کے, اور بہت کچھ سیکھنے کو, لرن کرنے کو ہمیں ملا ہے. ہم اپنی نیند کے سائیکل کو اچھا کریں گے تاکہ ہماری صحت اور ہمارا دماغ جو ہے وہ اچھا پرفارم کرے. ٹیک اے بریک. آج ہمارے پاس ایک اسپیشل گیسٹ ہے, بچی ہیں, پیاری سی ہیں اور بڑی ٹیلنٹڈ ہیں, دی بیسٹ فریال کے نام سے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ بائکس اب جو ہے نا لڑکیاں چلاتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اپنی ڈیلی روٹین کے کام کے لیے چلا رہی ہوتی ہیں, جابس کر رہی ہوتی ہیں, کسی کو پک اینڈ ڈراپ کر رہی ہوتی ہے گھر میں, مگر اسپورٹس بائک کے اوپر جو ہے ابھی خواتین آپ کو بالکل بھی نظر نہیں آتی ہیں. تو ہمارے پاس جو آج فریال ہیں جو آئی ہیں, یہ اسپورٹس والی جو بائک ہوتی ہے نا وہ چلاتی ہیں پراپر. تو ان سے آج ہم بات کریں گے کہ بھائی بڑے زبردست طریقے سے لڑکی ہو کے اسپورٹی بائک چلاتی ہیں آپ کیسے. فریال کیسی ہو؟ جی میں ٹھیک, آپ بتائیں. واو, یو لکنگ نائس. تھینک یو. تو یہ کیسے تمہیں یہ خیال آیا کہ تم نے یہ اسپورٹس بائک چلانی ہے؟ مجھے بس بچپن سے ہی شوق تھا, تو بس. تو پہلے جو تھی کوئی نارمل بائک چلاتی تھی؟ جی میں نے اسٹارٹنگ میں تو کہتے ہیں جو نارمل 70 cc ہوتی ہے اس سے اسٹارٹ کیا. کس نے تمہاری مدد کی سب سے پہلے؟ مدد تو مطلب مجھے شوق تھا, میں نے خود ہی سیکھی تھی, لیکن جب پھر فیملی کو پتہ چلا تو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا تھا اس چیز. اچھا, تو کس کی, بھائی کی, ابو کی بائک کس کی لے کے نکلتی تھی؟ پاپا کی. اچھا, کبھی گری ہو؟ بہت دفعہ. کبھی بائک کو ٹھوکا ہے کہیں جا کے بالکل ایسے جب سیکھ رہی تھی تو بہت دفعہ. بہت دفعہ؟ جی. کوئی گھٹنے, کوئی ہڈیاں, سب کوئی سلامت ہے؟ نہیں, ایک دفعہ ہوا تھا ایک میجر ایکسیڈنٹ, میری نی فریکچر ہو گئی تھی اس کے بعد, لیکن ہے جی مگر ٹھیک ہے اب سب کچھ صحیح ہے. جی جی اللہ کا شکر ہے. واہ, تو ڈر کیوں نہیں لگا, خوف کیوں نہیں آیا, اتنا شوق کیسے پیدا ہو بچپن سے ہی, مطلب کیوں, وائی یو وانٹ ٹو جسٹ ڈرائیو دس اسپورٹی بائک؟ ہر کسی کے اپنا ایک ہوتا ہے, بس مجھے یہی تھا کہ مجھے کچھ الگ کرنا ہے, اور مجھے مطلب بائکس, کارز, ان چیزوں کا ہی شوق تھا بچپن سے. اچھا, پھر یہ بتائیں کہ 100 cc جو اسپورٹس بائک ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس وہ موجود ہے؟ جی میرے پاس اسپورٹس بائک ہے. میں دیکھ بھی رہی ہوں یہاں پر, یہ آپ بھی کلپس دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے, اور اتنے مزے سے اسپورٹس بائک پہ کیسے, اور تم یہ دیکھو, او واو, لڑکی تمہارے ساتھ تو سیر سپاٹا بنتا ہے, کسی دن ہمیں بھی گھماؤ. آج کیوں نہیں لائی تم یہ اسپورٹس بائک؟ ابھی بس اس ٹائم نا ٹریفک ہوتی ہے, تو وہ اکثر آپ کو پتہ ہے پاکستان کی ٹریفک کا, کوئی بھی کہیں سے کچھ چلا آتا ہے تو پھر. اچھا, شلوار قمیض بھی پہن کے تم نے یہ اسپورٹس بائک چلائی ہوئی ہے؟ جی. او واو, تو یہ ہاتھ واتھ بھی باندھ لیتی ہے تم تو, بائک پہ سرکس بھی چل رہا ہے تمہارا, میں نے دیکھا بڑی کانفیڈنٹ ہو, اسٹنٹس بھی کر رہی ہوتی ہو تم؟ تھوڑے بہت. ہاں, رسک کے بغیر والے, زیادہ رسک نہیں لیتی. یہ کس نے سکھایا تمہیں؟ خود ہی ہے. تم بائک فرینڈلی ہو گئی ہو نا چلا چلا کے, تو کتنا کوئی روز کا پیٹرول پھونک دیتی ہو اس پہ جب چلاتی ہو بائک؟ کبھی دیکھا نہیں ہے. کبھی اتنا, مطلب اتنا گھومنے پھرنے کہاں کہاں گئی ہو بائک پہ؟ ابھی تو پہاڑوں میں ہی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ایگزیکٹ اب یہ بھی نہیں مجھے یاد.
یہ کدھر ہے یہ جو ویڈیو بنائی ہوئی ہے تم نے؟ یہ تو مری سے جا رہے تھے جب ہم, مری والی جو روڈ ہے. اچھا, تو کوئی جیسے لوگ جا رہے ہوتے ہیں, ٹور کرتے ہیں بائکوں پہ, چیلنجز ایکسیپٹ کرتے ہیں, آپ نے ابھی تک کیا, کسی کمپنی نے, کسی ایجنسی نے آپ کو ہائر کیا ابھی؟ نہیں ابھی تک تو نہیں, لیکن میں خود, میرا ہے کہ میں جاؤں, خود ہی ٹریول کروں. 125 پہ جاتے ہیں, آپ تو اسپورٹس بائک پہ جا رہی ہیں اور اتنی اچھی آپ چلا رہی ہیں, میں تو حیرت میں آ گئی ہوں. وہی نہیں تو گھر والے غصہ نہیں کرتے, تھوڑا سا ڈرتے نہیں ہیں نہیں کہ ایسے لڑکی ہو کل کو گر جاؤ گی, شادی بھی ہونی ہے, کوئی ہاتھ پیر ٹوٹ گیا, کوئی منہ ٹوٹ گیا, چھل گیا, کچھ ہو گیا, ایسے چلاتی ہو. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ویسے بھی اتنی سیفٹی تو ہے نہیں ٹریفک کے نظام میں, ایسا ہی ہے. تو گھر والے بولتے نہیں ہیں؟ شروع میں ہوا تھا جب میں سیکھ رہی تھی تو مجھے اکثر, میں گر بھی جاتی تھی تو ماما تھوڑا کرتی تھی کہ نہ کرو, تو وہی ہے کہ تم لڑکی ہو, یہ ہے وہ ہے. لیکن پھر جب ان کو پتہ چلا کہ مجھے شوق ہے, میں نے نہیں باز آنا, تو انہوں نے پھر چھوڑ دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو مرضی کرو. کیا کیا مسئلے فیس آتے ہیں جب آپ ایسے بائک لے کے نکلتی ہیں؟ آپ کو ٹریفک سے کوئی اگر شکایت ہے, رستوں سے شکایت ہے, کوئی ایسی بات ہمارے ساتھ شیئر کیجیے نا. ٹریفک سے تو بہت شکایت ہے, خاص کر یہ جو لوڈر رکشاز اور یہ والی رکشاز وغیرہ ہوتے ہیں ان سے. کیا شکایت ہے؟ کمپلین پوری بتائیں نا. وہ یہ ہے کہ وہ لوگ نہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں, نہ انڈیکیٹر دیکھتے ہیں, کوئی وہ لو فالو نہیں کرتے. ان کو لگتا ہے کہ بس یہ روڈ ہماری ہے, اور وہ بس. ابھی میرا کچھ دیر پہلے ہی اس بائک پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے ایک لوڈر رکشے کی وجہ سے ہی. کیا وہ تھا؟ وہ اس نے ایسی کوئی اشارہ نہیں دیا, وہ سیدھا جا رہا تھا, اس نے ایک دم سے سامنے کر دیا, سامنے آ کے روک لی. میں تھوڑی سپیڈ میں تھی, میں نے بریک لگائی, لیکن وہ پھر بھی تھوڑی سی ٹکر ہو گئی تھی. یا اللہ. ایک بریک کے بعد دوبارہ بات کرتے ہیں, ہمارے پاس فریال موجود. اوکے جی, فریال میرے ساتھ موجود ہے, اور بیوٹی اینڈ بیٹ سے بھی آپ مجھے لگتا ہے بہت زیادہ جو ہے نا انسپائرڈ ہیں. یہ نام آپ نے کیسے رکھا؟ ایسے ہی رینڈملی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ مجھے ایسے کام کرنے کا بہت شوق ہے. میں نے بہت سی اسپورٹس کھیلی ہوئی ہیں, اور پنگے لینے کا کہہ سکتے ہیں شوق ہے, تو وہ ایک بیسٹ میں آ گیا تھا, تو میں نے اس لیے نام رکھ لیا بس. اچھا, ویسے آپ کی امی جو ہے ہاؤس وائف ہے, جی, مگر امی نے آپ کو بہت سپورٹ کیا مجھے لگتا ہے, کیونکہ آپ لوگ جتنی بھی بہنیں ہیں ساری اپنی فیلڈ میں کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں, نام بنا رہی ہیں. تو آپ کو مدر سائڈ سے اتنی سپورٹ کیسے ملی؟ مطلب جن کی امیاں کام کرتی نہیں ہیں نا بالکل, نہ باہر انہوں نے کچھ اپنا کوئی مشن پورا کیا ہوتا, تو وہ جو گھر بیٹھی ہیں تو وہ یہی کہتی ہیں میری بیٹیوں کی شادی ہو جائے, اور آپ کو تو بالکل ہر فیلڈ میں سپورٹ مل رہی ہے امی کی طرف سے. بس پتہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں. وہ چاہتی تھیں کہ ان کی بیٹیاں کہیں کسی مقام پہ ہوں. انہوں نے بچپن سے ہی ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے, اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کریں. ناظرین, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ واقعی آج کا دور ایسا ہے کہ بچوں کو پڑھائیں لکھائیں, اس کے بعد ان کے اندر کوئی ایسے سکلز دیں, ان کو اچھی تربیت دیں, اور اس کے بعد ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں. یہ شادی کا سٹیپ بعد کا ہے, پہلے پیروں پہ ضرور کھڑا کریں, یا کوئی ایسے سکلز ضرور دیں. بھلے اپنے بچوں سے آپ کموائیں نہ, پیسے نہ بنوائیں, ان سے کچھ نہ کریں, مگر سکلز ضرور دیں کہ اچھے برے وقت میں کل کو وہ کام آ سکیں, ان کے آگے آ سکیں, ان کو کسی کے آگے محتاج ہی نہ ہو. اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی لڑکیاں ساری زندگی کامیاب رہتی ہیں. تو آج کے دور میں لڑکیوں کو پڑھانا, ان کو سکلز سکھانا بہت امپورٹنٹ ہے. تو میں تو آپ جیسی لڑکیوں کو بڑا سلوٹ کرتی ہوں یار, کہ میں پروموٹ بھی کرتی ہوں آپ جیسی بچیوں کو, خاص طور پہ جو اتنی اچھی سوچ رکھتی ہیں, اپنی دیکھیں خاندان, اپنے شرافت کو ساتھ لے کے, ٹھیک ہے, اپنے مورالز کو ساتھ لے کے, اپنی ڈگنیٹیز, اپنے اصولوں کو ساتھ لے کے, اور کچھ بننے کے خواب لے کے آپ لوگ آگے بڑھ رہی ہیں. تو آگے اور کیا خواب ہیں؟ آپ چاہتی ہیں آگے کسی ایسے کمپٹیشنز میں بھی حصہ لیں اسپورٹس کے, جس میں ریسنگ کی ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے کمپٹیشنز وغیرہ, کوئی ہے آپ کا آئیڈیا؟ میرا تو موٹو جی بی جیسے. ہاں جی, ایسا ہی ہے. مجھے تو بچپن سے ہی کہہ لیں شوق ہے. میں گیمز بھی بائکس والی کھیلتی تھی, اور میں نے اسی لیے ایک اسپورٹس بائک خریدی ہے تاکہ میں اس چیز میں آگے جاؤں اور میں اس کو ایز اے پروفیشن لے کے چلوں. کتنے کی خریدی آپ نے یہ؟ ایکسپینسو ہے. بتائیں نا لوگوں کو, یہ اسپورٹس بائک خود لی ہے یا پھر ابو نے دلائی ہے, نہیں سپورٹ کیا ہے, نہیں چندے پہ لی ہے؟ نہیں, میری بڑی بہن نے مجھے کیا. آمنہ نے؟ جی. اچھا, آمنہ ان کی بڑی بہن ہے اور فوڈ بلاگر ہے, بہت اچھی بڑی فیمس بلاگر ہے, اور وہ میں نے دیکھا ساری بہنوں کو سپورٹ کرتی ہے نا. ایسا ہی. چلیں, جو لڑکیاں ہیں جو خواب دیکھ رہی ہیں, ان کو کچھ اینڈ میں کہنا چاہیں گی تو کہیے نا. میں بس یہی کہوں گی کہ جو کرنا ہے وہ کرو, کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر کوئی بات کرتا بھی ہے تو اس کو کرنے دو, لیکن جو آپ کرنا چاہتے ہو اس کو کرو. کیونکہ میں نے بھی یہ چیز کافی فیس کی ہے. خاندان والے بولتے ہیں, محلے والے ایسے بولتے ہیں کہ اپنی بیٹیاں یہ وہ ایسے, لیکن پھر بھی ہم اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں, اور میں امید کرتی ہوں کہ اور بھی لڑکیاں اس چیز میں آئیں. ہاں, میری آنکھوں سے سمجھ تو گئے ہوں گے آپ لوگ. یار پلیز
اپنے گھر کی بھی بیٹیوں پہ ٹرسٹ کرنا سیکھیں, ان کو کانفیڈنس دیں, اور جو ارد گرد محلے میں یا کسی جگہ آپ کے خاندان میں رشتہ داروں میں کہیں کوئی کام کر رہی ہے, کچھ بن رہی ہے, تو اس کو سپورٹ دیں, اس کی تعریف کریں, اس کی حوصلہ افزائی بڑھائیں, بکواس نہ کریں. اللہ حافظ.